ملتان میں سیویج مسائل کے حل کے لیے واسا انتظامیہ متحرک ڈائریکٹر ریکوری عبدالسلام کا کہنا ہے کہ واسا نے اس ماہ 23 کروڑ کی ریکوری کا ہدف مقرر کیا ہے۔ اس پر مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے سلمان سمیع۔ جی سلمان۔ جی بالکل، واسا جو ہے وہ اپنی ریکوری کے حوالے سے اس وقت سرگرم ہے اور واسا کی جانب سے اس وقت جو ہے ریکارڈ ریکوری جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے اور واسا جو ہے خود مختاری کی طرف بھی گامزن ہے۔ اسی حوالے سے میرے سے بات کرنے کے لیے ڈائریکٹر ریکوری عبدالسلام صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر بتائیے گا کہ کتنی ریکوری ہو چکی ہے اور واسا کتنی سپیڈ سے جو ہے وہ ریکوری کر رہا ہے؟ جی، اس مہینے کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ 23 کروڑ روپے کا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو اچیو کریں گے۔ ہماری ٹیم جو ہیں وہ فیلڈ میں کام کر رہی ہیں اور اس مہینے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ابھی 21 تاریخ ہے۔ 21 تاریخ تک تمام جو بھی کمرشل یا ڈومیسٹک لوگ ہیں وہ اپنے اپنے بل جمع کروائیں اور بروقت بلنگ اور بروقت ادائیگی کو یقینی بنائیں۔ اس کے علاوہ ہماری ٹیمز ہیں 16 ہمارے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹیمز فیلڈ میں موجود ہیں جو کہ نان پیز ہیں، جو ہمارے ڈیفالٹرز ہیں، ان کے کنیکشن ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں۔ تو عوام سے گزارش ہے کہ جلد از جلد جو آپ کو بل مل چکے ہیں اس کو آپ بینک میں اور باقی جگہوں پر جمع کروائیں سو دیٹ ہمارے جو ٹارگٹ ہے وہ ہم اچیو کر سکیں۔ دوسرا اس میں ایک اور گزارش ہے عوام سے کہ ابھی بہت زیادہ کمپلینٹس ہمارے پاس آ رہی ہیں سیل پرچیز اور کرائے کے حوالے سے، تو اس کی بھی ہم کمپین چلا رہے ہیں۔ ہمارا پیج لائک کیجیے اور ساتھ میں اس پہ ہم اپنے اپلوڈ کر رہے ہیں، بار بار لوگوں کو آگاہی دینا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی بندہ اپنی کوئی پراپرٹی خریدتا ہے تو وہ اپنے واسا کا بل جو بھی ہے اسے کلیئر لے۔ سملرلی اگر کوئی کرائے پر لے رہا ہے جگہ تو وہ بھی جو بھی اس کے بقائے جات ہیں اس کی ادائیگی کو یقینی بنائے اور اس کے بعد وہ نیا جو بھی آپ کا رینٹی ہے وہ اس کو لے۔ نئے کنیکشنز کے لیے جو ہے وہ بھی درخواستیں وصول ہو رہی ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ پراپرٹیاں پرچیز کر رہے ہیں یا رینٹ پہ لے رہے ہیں ان کے لیے ایک خاص ہدایات ہے کہ اپنے واسا کے بل جو ہیں صاحب کا وہ ان سے سلمان شکریہ۔ ملتان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کا سلسلہ نہ رک سکا۔ اوپن مارکیٹ میں آٹے کے بعد گھی کی قیمتوں میں بھی اضافہ۔ گھی اور آئل کی قیمتوں میں 50 روپے فی کلو تک اضافہ ہوا۔ قیمتوں میں اضافے سے غریب آدمی پریشان ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا بلال سے۔ بلال آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، بڑھتی ہوئی مہنگائی کا سلسلہ نہ رک سکا۔ بات کی جائے اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کے حوالے سے اور گھی کی اور قیمتوں کے حوالے سے تو اس وقت جو ہے وہ آٹے کی قیمت بڑھنے کے بعد جو ہے وہ گھی اور آئل کی قیمت میں جو ہے وہ ایک بار پھر سے اوپن مارکیٹ میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اس ٹائم جو گھی کے ریٹس جو بڑھ رہے ہیں وہ پیچھے ڈیمانڈ جو ہے کم ہے اور جو سپلائی ہے وہ بھی زیادہ ہے، یعنی کہ ایسی بات نہیں ہے کہ سپلائی کم آ رہی ہے، سپلائی بھی ویسی آ رہی ہے، صرف ریٹس بڑھانے کے جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ وہ ریٹس بڑھانے کے چکر میں ہیں۔ اس وقت جو درجہ اول کا گھی ہے، درجہ دوم کا اور درجہ سوم کا کیا ریٹ ہے آپ کی؟ درجہ اول کا جو ریٹ ہے وہ 490 روپے کا ریٹ ہے، وہ 510 روپے پہ چلا گیا ہے، اور جو لوکل کا برانڈ ہے درجہ دوم اور درجہ سوم جو ہے وہ 400 روپے تھا وہ 430 روپے ہو گیا، اور جو دوم تھا وہ 430 سے لے کے 470 روپے ہو گیا ہے۔ ہمارے ساتھ گاہک موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے۔ گھی کی قیمتوں میں جو ہے وہ عدم استحکام اور ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے اور سپلائی کم ہونے کی وجہ سے قیمتیں بڑھی ہیں۔ دکانداروں کا موقف یہ ہے کہ ڈیمانڈ کم ہے۔ بات یہ ہے کہ جی دیکھیں ابھی جو ایک مزدور طبقہ ہے وہ بالکل پیچھے رہ گیا، ملازمین جو ہے ان کا تو بیڑا غرق ہی ہو گیا۔ ابھی ہر چیز روزانہ کوئی نہ کوئی چیز بڑی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک بندے کی جس کی قیمت خرید تقریباً مثال کے طور پہ ایک بندے کی مزدوری 1000 روپے، وہ 1000 روپے میں اپنے بچوں کو کھلائے گا، گھر کا سامان لے کے آئے گا، کیا کرے گا وہ؟ اوورآل جو ہے وہ ہر چیز کی قیمتیں کم کی جائے نہ کہ بڑھائی جائیں، تاکہ ہر غریب آدمی یہ جو ہے وہ گھی، آئل اور اشیاء خوردنوش پھل آسانی سے خرید کر سکے۔ جی بلال شکریہ آپ کا۔ بہاول نگر میں ایک اور طالبہ مبینہ اغوا کر لی گئی۔ 9ویں جماعت کی طالبہ کو اسکول جاتے ہوئے اغوا کیا گیا۔ پولیس تھانہ بی ڈویژن نے مغوی طالبہ کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مغوی طالبہ کی تلاش شروع کر دی ہے۔ طالبہ کی مبینہ اغوا کے واقعے پر اہل خانہ غم سے نٹھال ہیں۔ 9ویں جماعت کی طالبہ کو اسکول جاتے ہوئے اغوا کر لیا گیا۔ بہاول نگر میں ایک اور طالبہ مبینہ اغوا کر لی گئی۔ پولیس تھانہ بی ڈویژن نے مغوی طالبہ کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مغوی طالبہ کی تلاش شروع کر دی ہے۔ مبینہ اغوا کے واقعے پر اہل خانہ غم سے نٹھال ہیں۔ افسوسناک خبریں آپ کو بتا رہے ہیں، 9ویں جماعت کی طالبہ کو اسکول جاتے ہوئے
اغوا کر لیا گیا۔ پولیس تھانہ بی ڈویژن نے مغوی طالبہ کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا ہے۔ اس پر بات کر لیتے ہیں، قاسم علی شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاسم، بتائے گا پولیس اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ جی بالکل، پولیس نے جو ہے وہ تھانہ بی ڈویژن میں مقدمہ تو درج کر لیا، لیکن ابھی تک جو مغوی طالبہ ہے اس کی بازیابی کے لیے جو ہے وہ کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی، اور یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ بہاول نگر کے محلہ مسلم کالونی میں پیش ہے، جہاں پر ایک نویں جماعت کی طالبہ جو کہ صبح گھر سے سکول جانے کے لیے نکلی تھی لیکن وہ سکول نہیں پہنچی، راستے میں جو ہے نامعلوم ملزمان نے جو ہے اس نویں جماعت کی جو 16 سالہ عمر کی طالبہ ہے اس کو اغوا کر لیا، اور اس کا مقدمہ جو ہے اس کے والد کی مدعیت میں تھانہ بی ڈویژن میں درج ہوا۔ دوسری طرف جو اہل خانہ ہے وہ اس واقعے کے بعد غم سے نڈھال ہے، اور پولیس جو ہے وہ مصروف تفتیش ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مغوی طالبہ کی تلاش تو ضرور شروع کر دیں، لیکن یہ ابھی تک جو ہے اس طالبہ کی بازیابی میں جو ہے وہ کوئی پیش رفت سامنے آئی، اور یہ مسلسل جو ہے وہ کم عمر جو خواتین ہیں، بچے، ان کے اغوا کے مقدمات جو ہے بہاول نگر کے مختلف تھانوں میں رپورٹ ہو رہے ہیں، اور یہ ایک اور مقدمہ جو ہے وہ درج ہوا ہے، اور یہ تھانہ بی ڈویژن میں مقدمہ درج ہوا ہے۔ اس کے والد کی مدعیت میں یہ بچی جو ہے فاطمہ اس کا نام بتایا جاتا ہے، اور یہ اپنے 16 سال جو ہے اس کی عمر بتائی جاتی ہے، اور 9ویں جماعت کی یہ طالبہ ہے، اور گھر سے جو ہے وہ صبح کے ٹائم سکول گئی ہے لیکن جو ہے راستے میں اغوا ہو گئی ہے۔ تو ابھی تک جو ہے یہ اس افسوسناک واقعے کے متعلق صرف پولیس نے جو ایف آئی آر تو ضرور کی ہے، لیکن مغوی جو طالبہ ہے اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ جی قاسم، ایسے واقعات میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو پولیس اس پر کیا کر رہی ہے؟ جی بالکل، یہ جو ہے کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو گھر سے ناراض ہو کر جو ہے وہ چلی جاتی ہیں، تو ایک واقعات وہ ہیں، دوسرے جو ایک جینون اغوا کے بھی واقعات ہوتے ہیں۔ پولیس جو ہے ان کے مقدمات درج بھی کرتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کی تفتیش جو ہے وہ شروع کر رہی ہے۔ اسی طرح اس مقدمے بھی جو ہے پولیس ہر پہلو سے اس کا جائزہ لے رہی ہے کہ اس میں جو ہے وہ کیا امکانات ہو سکتے ہیں، تو پولیس جو ہے وہ مقدمات بھی درج کر رہی ہے، لیکن جو ہے وہ اغوا کے جو واقعات ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ جو بچی ہیں اغوا ہوتی ہیں، پولیس جو ہے ان کو کوشش کرتی ہے کہ ان کو بازیاب کرایا جائے، لیکن جو ہے یہ واقعات مسلسل جو ہے وہ بہاول نگر کے مختلف تھانوں میں رپورٹ ہو رہے ہیں، اور والدین اور اہل خانہ جو اس معاملے میں پریشان ہیں، اور پولیس جو ہے وہ بھی جو ہے وہ مصروف تفتیش ہے کہ جتنے مغوی طالبات ہیں یا مغوی خواتین ہیں انہیں جو ہے وہ بازیاب کرایا جائے۔ ابھی تک جو ہے وہ پولیس جو ہے مقدمات بھی درج کر رہی ہے اور اس کی تفتیش بھی کر رہی ہے، لیکن یہ واقعہ جو ہے وہ اس میں کمی نہیں آ رہی۔ جی، واقعات میں کمی نہیں آ رہی۔ بہاول نگر سے قاسم علی شیخ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ بہاول نگر میں ایک اور طالبہ مبینہ اغوا کر لی گئی۔ نویں جماعت کی طالبہ کو اسکول جاتے ہوئے اغوا کیا گیا ہے۔ مغوی طالبہ کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملتان میں 2020 میں تیزاب پھینک کر شہری کو مضروب کرنے کا معاملہ، انسداد دہشت گردی عدالت نے فریقین کو عدالت میں طلب کر لیا۔ ملتان ہائی کورٹ نے کیس انسداد دہشت گردی عدالت میں ریمانڈ کر دیا تھا۔ ملزم کو بے گناہ قرار دے کر بری کرنے کے خلاف اپیل دائر کی گئی تھی۔ یہاں آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں 2020 میں تیزاب پھینک کر شہری کو مضروب کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے فریقین کو عدالت میں طلب کر لیا ہے۔ مہر عمران ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مہر، بتائیے گا عدالت میں طلب کر لیا گیا ہے فریقین کو، اس حوالے سے بتائیے۔ جی بالکل، اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ یہ آج انسداد دہشت گردی عدالت ملتان میں کیس کی سماعت ہوئی تھی۔ تھانہ سہوکا وہاڑی میں 2020 میں محمد افضل نامی شہری پر تیزاب پھینک دیا گیا تھا اور اس کو جو ہے وہ مضروب کر دیا گیا تھا، جس کے بعد یہ کیس انسداد دہشت گردی عدالت ملتان میں چلا، جس میں جو ملزمان تھے وہ بری ہو گئے تھے، جبکہ جو انسپیکٹر مبشر تھے اس وقت کے ان کو ناقص تفتیش کرنے کی بنیاد پر 2 سال کی سزا عدالت نے سنائی تھی اور 1 لاکھ روپے جرمانہ سنایا تھا، جس کے بعد جو ہے ملزمان کی بریت کے خلاف جو ہے یہ جو مضروب شہری تھا محمد افضل، وہ ہائی کورٹ میں اس نے ڈویژن بینچ میں اپیل کی تھی، اور ڈویژن بینچ کے علی باقر نصفی اور جسٹس وحید خان نے باقاعدہ طور پر فیصلہ سناتے ہوئے یہ کیس ریمانڈ کر دیا تاکہ دہشت گردی عدالت ملتان دوبارہ اس کیس کو دیکھے کہ یہ جو بری ہیں وہ ان میں کون سے جو نقائص تھے، کون سے نکات تھے۔ آج عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی، عدالت نے گواہان کو بھی طلب کیا ہے اور فریقین کو، جس میں مبشر انسپیکٹر ہیں
ان کو بھی عدالت میں طلب کیا جسے 2 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ محمد حسین جو ملزم جس نے افضل کے اوپر یہ تیزاب پھینکا تھا اس کو بھی کل کے لیے عدالت میں طلب کیا ہے، کل اس پر سماعت ہوگی۔ واضح رہے کہ افضل نے جو ہے محمد افضل پر جو تیزاب پھینکا گیا تھا وہ محمد حسین نے پھینکا تھا، اور رنجش یہ تھی کہ محمد حسین کی جو سابقہ بیوی تھی اس سے افضل نے شادی کی تھی، جس کی رنجش پر اس نے 2020 میں اس پر تیزاب پھینک دیا تھا، جس سے اس کا محمد افضل کا جسم جھلس گیا تھا اور یہ مقدمہ تھانہ سوکا وہاڑی میں درج ہوا تھا۔ کل اس پر ٹھیک ہے مہر عمران، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ملتان ہائی کورٹ نے کیس انسداد دہشت گردی عدالت میں ریمانڈ کر دیا تھا، ملزم کو بے گناہ قرار دے کر بری کرنے کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ وزیراعظم پاکستان کا جعلی کوآرڈینیٹر بن کر شہریوں سے فراڈ کرنے کا معاملہ، ملتان عدالت نے ملزم کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ایف آئی اے نے اوکاڑا کے رہائشی ملزم احمد چشتی کو گرفتار کیا تھا۔ ملزم نے خاتون کو نوکری کا جھانسا دے کر 45 لاکھ روپے بٹورے تھے۔ مہر عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مہر، اس پر بتائیے۔ بالکل، اس حوالے سے بتائیں کہ یہ جو ملزم ہے احمد چشتی اس کا نام ہے، اوکاڑا کے رہائشی ہے، اور اس کو لاہور سے ایف آئی اے ملتان سائبر کرائم کی جو ٹیم ہے عبدالغفار ایڈیشنل ڈائریکٹر کی ہدایت پر ٹیم نے جا کر ریڈ کیا اور اس کو پکڑ کے لے آئے۔ ایک خاتون ہے، اس نے ایف آئی اے سائبر کرائم ملتان میں درخواست دائر کی تھی کہ یہ جو ملزم ہے احمد، اس نے کہا ہے کہ میں وزیر اعظم کا کوآرڈینیٹر ہوں اور آپ کو جو مختلف سکیمز ہیں اپنا گھر اپنی چھت، اور ان میں جو ہے ایز اے معاون سی ایم پنجاب کا میں مقرر کروا دیتا ہوں، اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ 45 لاکھ روپے اس نے لیے ہیں۔ جب واپسی کا تقاضا کیا ہے تو اس نے جو ہے میری بلیک میلنگ کی ہے اور ویڈیوز بھی بنائی ہیں، وائرل بھی کی ہیں، جس پر اس کو اریسٹ کیا گیا۔ آج عدالت نے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں بھیج دیے اس ملزم احمد چشتی کو۔ جی ٹھیک ہے، جیل میں بھیج دیا گیا ہے۔ مہر عمران ہمیں اس صورتحال کے حوالے سے آگاہ کرے تو بہت شکریہ آپ کا۔ وزیراعظم پاکستان کا جعلی کوآرڈینیٹر بن کر شہریوں سے فراڈ کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ عدالت نے ملزم کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ بہاولپور کے شہری سی آئی اے پولیس کے تشدد کا نشانہ، شہری سے 1 تولہ سونا اور 90,000 نقدی بھی لے لی گئی۔ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے پولیس کے خلاف انکوائری ریگولر کر دی ہے۔ شہری کی درخواست پر ایکشن لیا گیا۔ سی آئی اے پولیس نے ڈی ایس پی اور اے ایس آئی کے خلاف بیان نہ دینے پر تشدد کیا۔ شہری کے خلاف 2023 میں تھانہ بغداد میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ آپ کو بتائیں شہری سے 1 تولہ سونا اور 90,000 نقدی بھی لے لی گئی۔ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے پولیس کے خلاف انکوائری ریگولر کر دی۔ شہری کی درخواست پر ایکشن لیا گیا ہے۔ بہاولپور کے شہری سی آئی اے پولیس کے تشدد کا نشانہ بن گئے۔ آر پی او سرگودا محمد آصف شہزاد کا تھانہ بھیرا کا دورے کے دوران ڈی پی او ڈاکٹر اسد اعجاز ملہی بھی موجود تھے۔ بھیرا تھانہ کا ریکارڈ فرنٹ ڈیسک پر دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ شہریوں کی درخواستوں پر قانونی کارروائی کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ جرائم کی روک تھام کے لیے موقع پر موجود پولیس افسران کو احکامات بھی جاری کیے۔ آر پی او سرگودا محمد آصف شہزاد کا تھانہ بھیرا کا دورہ، فرنٹ ڈیسک پر دی جانے والی سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ شہری کی درخواستوں پر قانونی کارروائی کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی، جبکہ جرائم کی روک تھام کے لیے پولیس افسران کو احکامات جاری کر دیے گئے۔ ایف بی آر نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں دوسری بار توسیع کر دی ہے۔ ریجنل ٹیکس آفس ملتان میں اب تک 3 لاکھ سے زائد گوشوارے جمع ہوئے۔ مزید جانتے ہیں سید زہیب بخاری سے۔ زہیب بتائیے۔ آج بالکل فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے جو ہے وہ سالانہ گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں دوسری بار جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اب 31 اکتوبر تک جو ہے وہ ٹیکس گزار اپنے گوشوارے جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں۔ اس سے قبل 30 ستمبر جو ہے وہ آخری تاریخ تھی، اس کے بعد 14 اکتوبر کو جو ہے وہ آخری تاریخ رکھی گئی تھی، تاہم اب دوبارہ یہ فیصلہ کیا ہے مطلوبہ ہدف پورا نہ ہونے کی صورت میں کہ اب 31 اکتوبر تک جو ٹیکس گزار ہیں وہ اپنے انکم ٹیکس گوشوارے جو ہیں وہ جمع کروا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر ہم بات کریں تو ریجنل ٹیکس آفس ملتان میں جو ہے وہ اب تک 3 لاکھ سے زائد ٹیکس گزاروں نے جو ہے وہ اپنے سالانہ انکم گوشوارے جو ہیں وہ جمع کروا دی ہیں، لیکن ذرائع جو ہے وہ ایسا بھی بتاتے ہیں کہ ابھی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ایسی ہے جو کہ ٹیکس نیٹ میں تو موجود ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک اپنے انکم ٹیکس گوشوارے جو ہیں وہ جمع نہیں کروائے۔ اس سے قبل جو ہے وہ ملتان چیمبر آف کامرس کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایک لیٹر لکھا گیا تھا، اور مختلف ٹیکس بارز کی جانب سے بھی جو ہے وہ لکھا گیا تھا کہ جو انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہے اس تناظر میں بھی جو ہے وہ آن لائن گوشوارے جمع کروانے میں جو ہے وہ تنگی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ابھی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ایسی ہے جنہوں نے ابھی تک اپنے گوشوارے جو ہے وہ جمع نہیں کروائے۔ اس سلسلے میں ذرائع ایسا بھی بتاتے ہیں پی آر کے
کہ جو اپنے گوشوارے جمع نہیں کروائیں گے ان کو بھاری جرمانوں کا بھی جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور بہت سی مشکلات کا بھی جو ہے وہ ان کو سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ان کو مہلت دی گئی ہے، اب 31 اکتوبر تک جو ٹیکس گزار ہیں وہ اپنے گوشوارے جمع کروائیں، گوشوارے جمع نہ کروانے کی صورت میں بھاری جرمانٹیز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جی محکمہ ایجوکیشن کا احسن اقدام، اساتذہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نوجوانوں کو عارضی طور پر بھرتی کرنے کا فیصلہ۔ ضلع بھر کے 22 سرکاری کالجز میں مجموعی طور پر 190 اساتذہ بھرتی کیے جائیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اساتذہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نوجوانوں کو عارضی طور پر بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، عامر بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر بتائے گا اساتذہ کے انٹرویوز کب تک کر لیے جائیں گے؟ بالکل ریمیار خان میں ضلع بھر کی 4 تحصیلوں میں مجموعی طور پہ سرکاری کالجز 22 ہیں اور اس میں عرصہ دراز سے جو ہے وہ جو پروفیسرز ہیں، جو اساتذہ ہیں، ان کی شدید کمی ہے۔ اسٹوڈنٹس کی جو تعداد ہے وہ ہر سیشن میں تو بڑھتی ہے، لیکن جو اساتذہ نئے تعینات کیے جانے چاہیے تھے مستقل طور پہ وہ تعینات نہیں کیے گئے، لیکن حکومت پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ ان اساتذہ کی کمی کو پورا کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ایسا اقدام سامنے ہے کہ پڑھے لکھے جو نوجوان ہوں گے وہ بطور معلم جو ہے وہ ان سرکاری کالجز میں جو ہے وہ عارضی طور پہ جو ہے وہ تعینات کیے جائیں گے اور وہ مستقبل کے معماروں کو جو ہے وہ تعلیم دیں گے۔ ان کے اگر شیڈول میں اگر دیکھا جائے تو 9 اکتوبر تک ان تمام جو امیدواران اساتذہ کینڈیڈیٹس ہیں ان کی ڈاکومنٹس اور اپلائی کرنے کا جو مرحلہ ہے وہ 9 اکتوبر تک جاری رہا، جس میں سینکڑوں اساتذہ نے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اپلائی کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 18 سے 20 اکتوبر میں جو ہے وہ ان تمام جو کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کے جو ہے وہ انٹرویوز لیے جائیں گے۔ 6 ماہ کے دوران میں یہ سرکاری کالجز میں جو ہے وہ CTIs جو ہے وہ تعلیمی فرائض سر انجام دیں گے، جن کی فی منتھ کی جو سیلری ہوگی وہ 50,000 ہوگی، اور 1 نومبر کو جو ہے وہ ان تمام اساتذہ کے فائنلز بھرتیوں کے حوالے سے جو ہے وہ آرڈر جاری کیے جائیں گے۔ مجموعی طور پہ 190 اساتذہ جو ہے وہ عارضی طور پہ تعینات کیے گئے ہیں، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو اساتذہ کی کمی جو ہے وہ یہ CTIs جو ہے وہ پوری کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری کالجز کا معیار تعلیم ہے وہ بھی بہتر ہو سکے گا۔ جی عامر بھٹی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ یہاں آپ کو بتا رہے ہیں 1 نومبر کو CTI کی بھرتیوں کے آرڈرز جاری ہوں گے۔ 18 سے 20 اکتوبر تک امیدواران اساتذہ کے انٹرویوز بھی ہوں گے۔ 22 سرکاری کالجز میں 190 اساتذہ بھرتی کیے جائیں گے۔ ملتان میں نجی اور سرکاری اسکولوں میں طلباء و طالبات کی سیفٹی کا معاملہ، تمام نان ٹیچنگ سٹاف کی تفصیلات طلب کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ اسکولوں کے گارڈن، لوبی اور گیٹ پر CCTV کیمرے موجود ہونا لازمی قرار دے دیے گئے۔ DEOs اور ڈپٹی DEOs تمام اسکولز کی سیکورٹی بھی چیک کریں گے۔ بچوں کو اسکول لینے اور چھوڑنے والوں کی تفصیلات والدین اسکولز میں جمع کروائیں گے۔ DEOs اپنے اپنے اسکول کا دورہ ہر تیسرے دن کریں گے۔ نجی اور سرکاری اسکولوں میں طلباء و طالبات کی سیفٹی کا یہ معاملہ ہے، تمام نان ٹیچنگ سٹاف کی تفصیلات طلب کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ اسکولوں کے گارڈن، لوبی اور گیٹ پر CCTV کیمرے موجود ہونا لازمی قرار دے دیے گئے۔ شجاع آباد میں پیف اسکولوں میں ڈسٹرکٹ لیول کے سپورٹس اور ادبی مقابلے، ملتان ڈسٹرکٹ کے 37 اسکولوں نے مقابلوں میں حصہ لیا۔ مزید جانیں گے مصور انصاری سے۔ جی مصور۔ جی بالکل، اس ٹائم شجاع آباد کے اندر آل ڈسٹرکٹ کی جانب سے پیف کے جو پارٹنرز ہیں ان کے اسکول کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے، اور تقریری اور جو نعت خوان کا مقابلہ ہے وہ اس ٹائم ادھر شروع ہونے والا ہے اب سے کچھ دیر بعد۔ اس سے قبل جو ہے سپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں جس کے اندر ریس اور اس کے ساتھ ساتھ لانگ جمپ کا مقابلہ ہوا ہے۔ مزید ہمارے ساتھ اسکول ٹیچرز موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا یہ جو آل ڈسٹرکٹ ہے، اس سے پہلے ہمارا تال تحصیل جناب نے وہ پروگرام ہوا ہے، اب یہ آل ڈسٹرکٹ یہاں شجاع آباد میں ہو رہی ہے، ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ QAT کا بڑا برڈن ہے، تو اس سے بچے کافی حد تک ریلیکس ہو گئے ہیں۔ کھیلوں کے مقابلے ہیں، ادبی ہے، تقاریر ہے، نعت کا مقابلہ ہے، تو اس میں یہ بڑی ایکٹیویٹیز ہیں، ہم بڑے جناب نے جی بالکل، بچوں کے ساتھ ساتھ ٹیچرز بھی انجوائے کر رہے ہیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو مزید بھی جاری رہنا چاہیے، اور شجاع آباد کے اندر یہ ایکٹیویٹیز ہونا ظاہری سی بات ہے، اعزاز کی بات ہے۔ پورے ضلع ملتان کے جو تمام پارٹنر سکولز ہیں وہ سارے کے سارے ادھر آئے ہوئے ہیں اور اپنے بچوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے موقع دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ جی مصور، شکریہ آپ کا۔ مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ذہنی صحت کے عالمی دن کی مناسبت سے سیمینار اور واک کا اہتمام کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے عامر ڈوگر سے۔ عامر، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال مظفر گڑھ میں موجود ہے۔ ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کے حوالے سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ایک سیمینار
और वाक का इनेकाद किया गया है। इस वक्त साइकेट्री डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर वहीद उद्दीन हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज के दिन का मनाने का मकसद क्या है? आज का दिन हम हर साल 10 अक्टूबर को ही मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। उसका मकसद ये होता है कि जो आजकल जो हालात हैं, जिस तरह के ज़हनी अमराज में इजाफा हो रहा है, फाइनेंशियल मसाइल हैं, डिप्रेशन है, बहुत सारी चीज़ें, तो इसकी हवाले इस वजह से हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा सर, आपकी नज़र में सबसे बुनियादी मसाइल क्या है, मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या हैं आज के इस दौर में? सबसे बुनियादी मसाइल यही है कि आजकल से सबसे ज़्यादा तो फाइनेंशियल हालात हैं, जो फाइनेंस लोगों की बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हालात क्राइसिस है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा बेरोज़गारी है, और बाकी जो नशा है, नशे की आदत भी बहुत ज़्यादा लोगों को नशे की लत पड़ चुकी है, उसकी वजह से भी ज़हनी अमराज बढ़ जाते हैं। तो मोस्ट लाइकली तो ये चीज़ें ज़्यादा हैं। जहां इंसान की जिस्मानी सेहत ज़रूरी है, वहीं पर ज़हनी सेहत भी बहुत ज़रूरी है। इसी सिलसिले में इसी उन्वान से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इस वाक और सेमिनार का इनेकाद किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा मकसद ये था कि लोगों को आगाही फराहम की जाए। जी, बहुत शुक्रिया आमिर आपका। मुल्तान में साइलेंट के मसाइल हल करने के लिए खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। 117 यूसीज में सफाई सुथराई का निजाम शुरू कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं महर इमरान से। आगाह कीजिएगा इमरान। जी बिल्कुल, बात करेंगे मुल्तान के हवाले से, मुल्तान की सफाई सुथराई के हवाले से, शहरियों के मसाइल हल करने के हवाले से। हुकूमत पंजाब की जानिब से खुली कचहरियों का जहाँ पे इनेकाद का सिलसिला जारी है, वहीं हम देख रहे हैं कि गाँव में यूनियन कौंसिल में सफाई सुथराई के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं और मुकम्मल SOP जो है वो बनाई गई है। एक्ट भी इस हवाले से जारी किया गया था। रेवेन्यू कलेक्शन का सिलसिला भी होगा। इन तमाम मामलात को देखने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हमारे साथ अबू बकर साहब मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी, हुकूमत और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा की हिदायत के मुताबिक हम सुथरा पंजाब और खुली कचहरियाँ, इन दोनों इनिशिएटिव्स के ऊपर पूरे ज़ोर से काम कर रहे हैं। इसमें खुली कचहरियाँ हम वीकली 3-4 खुली कचहरियों का इनेकाद करवाते हैं। उसमें AC साहिबान, वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब, मैं भी जाके विज़िट करता हूँ। जो रेवेन्यू से रिलेटेड मसाइल होते हैं वो हम वहाँ पे सुनते हैं, उनको नोट करते हैं। वहीं पे तहसीलदार पटवारी को बुलाते हैं, मुतलका पटवार सर्कल के मुतलका कानून गोई के तहसीलदार को बुला लेते हैं, ताकि वहीं पे उनके इश्यूज़ को रिज़ॉल्व किया जा सके। इसके अलावा अगर कोई पुलिस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो भी हमारे पुलिस के महकमे के जो ऑफिशल्स हैं वो भी वहाँ पे हमारे साथ होते हैं, वो उनके मसाइल सुनते हैं। और अगर बिल्डिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, हाईवे से रिलेटेड है या कोई भी इशू है तो मुतलका महकमा वहाँ पे उसको रिड्रेस भी करता है और वो कंप्लेंट्स तमाम नोट कर दी जाती हैं। इसके अलावा अगर किसी को कंप्लेन होती है तो वो AC साहब से, मुझसे, मुतलका यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी से, ADLG से रब्ता कर सकता है। हुकूमत पंजाब का ये जो विजन था सुथरा पंजाब के हवाले से, यूनियन काउंसिल में मजीद नए 100 वर्कर जो है वो हायर किए जा रहे हैं। 3 वर्कर्स और पूरा शेड्यूल उस गांव में, उस एरिया में, उस यूनियन काउंसिल में लगाया जाता है। उस शेड्यूल के मुताबिक अगर कोई मुलाजिम वहाँ सफाई करने नहीं जाता तो AC सिटीज़, AC सदर और इसी तरह ADCR और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का ऑफिस मौजूद है, वहाँ पे एप्लीकेशन दी जा सकती है। और इस हवाले से शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि सफाई जैसा कि निस्फ ईमान है, मिलजुल कर अपने शहर को, अपने घर को साफ सुथरा बनाना है। जी इमरान, शुक्रिया आपका। मुल्तान में इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की मुल्तान आमद। रिचर्ड थॉम्सन की CEO और PCB सलमान नजीर से मुलाकात। रिचर्ड थॉम्सन और रिचर्ड गोल्ड मुल्तान स्टेडियम में जारी दूसरा टेस्ट मैच देख रहे हैं। आपको बताने हैं रिचर्ड थॉम्सन की CEO PCB सलमान नसीर से मुलाकात हुई। रिचर्ड थॉम्सन और रिचर्ड गोल्ड मुल्तान स्टेडियम में जारी दूसरा टेस्ट मैच देख रहे हैं। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की मुल्तान आमद, रिचर्ड थॉम्सन की CEO और PCB सलमान नसीर से मुलाकात हुई है। रिचर्ड थॉम्सन और रिचर्ड गोल्ड मुल्तान स्टेडियम में जारी दूसरा टेस्ट मैच देख रहे हैं। मैच के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। रिचर्ड थॉम्सन की CEO और PCB सलमान नसीर से मुलाकात हुई। रिचर्ड थॉम्सन और रिचर्ड गोल्ड मुल्तान स्टेडियम में जारी दूसरा टेस्ट मैच देख रहे हैं।